سرفِ الاسکن پوڈ کاسٹ کے تمام ناظرین کو آپ کے ہوسٹ مرتضیٰ فاضلی کا پھر سے ایک بار آداب اور سلام اور جلیں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے پوڈ کاسٹ کے لیے. انہوں نے شینا تاریخ، شینا کلچر اور شینا ادب پہ بہت سارا کام کیا ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں اور بہت سالوں سے شینا جو کلچرل ایکٹیویزم پہ بہت سارا کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہسٹورین اور رائٹر رضا امجد بڈگامی صاحب. رضا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ نے اپنا قیمتی وقت دے کے اس پوڈ کاسٹ میں شریک ہونے کے لیے. آپ کا تہہ دل سے شکریہ. پوڈ کاسٹ کو شروع کرنے سے پہلے میں یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا ایک مختصر سا تعارف دیں اور کس طرح سے آپ کا جو یہ جرنی ہے کلچرل ایکٹیویزم کا، پرٹیکولرلی شینا کلچر اور لٹریچر اور آرٹ کو لے کے کیسے شروع ہوا سر؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا، آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں فاضلی صاحب کہ آپ نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ موقع دیا. تو جہاں تک میرے تعارف کا سوال ہے، میں اپنا تعارف کیسے دے دوں، لیکن چلو آپ پھر آپ کا حکم ہے تو اپنا تعارف دینا ہی پڑے گا. میرا تعلق وادی کرکٹ کے ہرل گاؤں سے ہے. تو جہاں تک ابتدائی تعلیم کا معاملہ ہے تو ہم نے اپنے ہی گاؤں کے پرائمری سطح سے وہیں سے تعلیم حاصل کی اور ہائر سیکنڈری کارگل وغیرہ میں سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری وغیرہ تعلیم حاصل کی. جی. تو جیسے کہ ہمارے آس پاس کا جو سوشل سراؤنڈنگ جو ہے اس کا کافی ایک امپورٹنس رہتا ہے ہماری جو بھی نشو و نما ہے. تو کیا وہ ادوار رہے ہیں آپ کی زندگی میں جس کی وجہ سے آپ کو اپنی جو کلچر ہے اس کے طرف آپ مائل ہوئے یا اس سے عشق ہوا، اور کس طرح سے آپ جو شینا کلچرل ایکٹیویزم کی طرف موٹیویٹ ہوئے، کیسے آپ کی جرنی شروع ہوئی؟ جی مرتضیٰ صاحب، میں اس حوالے سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. بہت ہی لکی رہا میں، کیونکہ جس دور میں میرا بچپن گزرا اس دور میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو تجربہ کار بزرگ تھے جن کو پوری تاریخ کا علم تھا. جی. لداخ کی تاریخ کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے اورل وہ ہسٹری رکھتے تھے، بہت سارا نالج ان کے پاس تھا. تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان کے سائے میں زندگی گزری. تو وہ وقت ایسا تھا کہ جب ٹیلی ویژن وغیرہ، ریڈیو کا اور آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، موبائل فونز کا، وہ زمانہ ہی نہیں تھا. لوگ انٹرٹین کرتے تھے وہیں اپنے بزرگوں کے سینہ بہ سینہ سنتے آ رہی کہانیوں کو اور فوک لور کو سنا کے انٹرٹین کرتے تھے، اور اس کا مجھ پہ کافی اثر ہوا. تو میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اورلی جو ہم سنتے ہیں وہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا ہے. جی. ہم نے اپنے بزرگوں سے اورل فوک شینا زبان کا ہم نے سنا. تو آج بھی میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 16 سے 17 فوک کہانیاں میں آنکھیں بند کر کے بنوں کے زبان بول سکتا ہوں. تو یہ ان لوگوں کی دین تھی، اس ماحول کا اثر تھا جس نے مجھے اس طرف راغب کیا. اور بعد میں الحمدللہ جب تعلیم کے میدان میں آئے، حالانکہ ہمارے علاقے میں تعلیم کا سلسلہ بہت دیر سے شروع ہوا بنسبت کارگل کے باقی علاقوں کے. بالکل. کیونکہ سن 1971 کے بعد ہی ہمارے وہاں تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا. 72 یا 73 میں، ایگزیکٹ ڈیٹ میں مجھے معلوم نہیں، 72 یا 73 میں پہلی بار ایک پرائمری اسکول کھولا گیا حکومت ہند کی جانب سے. تو اس اسکول میں جب اس کو اسٹیبلش کیا گیا، پہلے طلباء میں ہمارا شمار ہوتا ہے. تو اس کے بعد ادب میں ہمارا داخلہ ہوا. جی. تو اگر ہم شینا جو قبیلے کے بارے میں بات کریں، ٹرائب کے بارے میں، تو دردستان کا ایک دردستان کا ایک جو کانسیپٹ ہے بہت پریڈومیننٹ رہتا ہے. تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا اس بارے میں تھوڑا انلائٹن کرے کہ جو درد ہے وہ ہے کیا، وہ کس جغرافیائی حدود میں رہتے تھے، کہاں کہاں اس کی حدود تھی، اور کس طرح سے اس قبیلے کی شروعات ہوئی. اور جی، یہ بے شک آپ نے بہت اچھا سوال کیا مرتضیٰ صاحب، کہ بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ درد کیا ہے، یہ شینا کیا ہے. بالکل. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو ہم اس کے وجہ تسمیے پہ بات کریں گے، اس کا جو درد لفظ کا میننگ ہے. تو ریسرچرز
جو بھی یہ تاریخ کے حوالے سے یا انصاف پہ جو تحقیق کرتے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ لفظ درد جو ہے وہ پین کے علاوہ درد کے کچھ معنی نہیں نکلتے ہیں. نہیں نکلتے. تو اس سے یہ آیا ہوتا ہے کہ یہ لفظ درد نہیں ہے بلکہ یہ درات ہوا کرتا تھا. آپ دیکھیں گے ویدک پراناس میں ان دردوں کا ذکر ہے, وہاں پہ درادا لکھا گیا ہے. اچھا. ہاں, یہ یدھشٹرا کی جو تاج پوشی کی جو رسم تھی اس میں دردوں کے آنے کا ذکر ملتا ہے پراناس میں. مہابھارتا میں دردوں کا ذکر دراداس کے نام سے ملتا ہے. سیتا جی کی تلاش میں جب راجا سگردیو کو جانے کا حکم ملا تو وہاں پہ بھی دردوں کے علاقے کا ذکر آتا ہے, درادوں کا. بہت قدیم ہسٹری ہے اور یہ ایک بہت پرانی قوم ہے. اس کے علاوہ آپ تھوڑا اور پہلے پیچھے آئیں گے تو جو رومن اور جو گریک ہسٹورین ہیں, فادر آف ہسٹری جس کو ہم کہتے ہیں, ہیروڈیٹس, انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس نے اس قوم کا اور اس علاقے کا ذکر دادکئی کے نام سے کیا ہے. تو وہاں پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی ناردرن جو باؤنڈری سے وہاں پہ ایک قوم رہتی ہے دادکئی میں, نہایت ہی جنگجو لوگ ہیں اور وہ گولڈ ڈگنگ اینٹس اس علاقے میں ہوا کرتی ہیں, سونا کھودنے والی چونٹیاں. تو بعد کے جو آنے والے محققین نے دیکھا, تمام سائنس کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ علاقہ دردستان ہے. جی, تو اس کی بہت پرانی تاریخ ہے. اور لفظ درد کے سنسکرت معنی نکلتے ہیں ڈراونا, کیونکہ دردستان کا جو علاقہ ہے پہلے زمانے میں ناتسخیر تھا, ناقابل تسخیر تھا, وہاں جانا آسان کام نہیں تھا. تو اسی لیے اس کا نام درد پڑ گیا. ہوتے 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 جو ہے یہ اب درد کہنے لگے ہیں. آج کل درد کوئی نہیں لکھتا, درد ہی لکھتے ہیں. اگر جغرافیکلی ہم دیکھیں تو ہندو کش کے جو آس پاس جو ہندو کش رینج میں جتنے بھی قبیلے ہیں ان کو درد کہا جاتا ہے, چاہے اس میں یہ جو خوار زبان بولنے والے ہوں, بروشسکی بولنے والے ہوں یا واقعی بولنے والے ہوں, یہ سب درد کہلاتے ہیں. بلتستان کی سرحد سے لے کر چترال کی آخری سرحد تک یہ پورا علاقے کو دردستان اور یہاں آباد لوگوں کو درد کہا جاتا ہے. تو ہم جس سے تاریخ کا آپ نے مطالعہ کرا ہمیں کہ جو ہندو کش کے آس پاس کے علاقوں میں درد جو قبیلہ ہے وہ اوریجن ہوا. تو مائیگریشن کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو درد قبیلے ہیں ان کا کن فیزز میں لداخ یا کشمیر یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں مائیگریشن ہوا, اور پھر کس طرح سے ان کا کنٹریبیوشن رہا یہاں کی سویلائزیشن کو آگے بڑھانے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کچھ اگر ارلی ہسٹری میں تو ہم نہیں جا سکتے ہیں, کچھ پرومیننٹ اگر شینا جو راجگان ہیں اگر ان کی بھی تھوڑی سی اگر اس کے بعد بات کریں تو. جی, تو مرتضیٰ صاحب میں نے پہلے عرض کیا کہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگ دردستان کے علاقے میں آباد ہیں, لیکن اس سے تھوڑا سا میں پہلے ٹچ کرنا چاہوں گا کہ دردوں کا خروج تاریخ دانوں کے مطابق, محققین کے مطابق کیکیشیا سے ہوا. تو ہاں وہاں سے ہوا, سینٹرل ایشیا سے. تو یہ ایران سے ہوتے ہوئے مختلف ادوار میں جتھوں کی شکل میں, گروہوں کی شکل میں افغانستان, پاکستان تو خیر اس زمانے میں تھا ہی نہیں, ہندوستان تھا, پورا ہندوستان تھا. تو ہوتے ہوتے پنجاب میں آباد ہوئے اور پھر کچھ لوگ وہاں انڈس کے آس پاس آباد ہو گئے, دردستان میں پہنچے. اور یہ لوگ وہاں پہ اپنے آئیڈینٹی کو پریزرو کرنے میں کامیاب ہو گئے, کیونکہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس ان کے ساتھ ہوا نہیں. کیونکہ جو ہندوکش کا رینج ہے یا کراکورم کا آپ لیجیے, وہاں پہ یہ خود نیچرل بیریئرس ہیں, بالکل انہوں نے بچائے رکھا ان کی لینگویج کو, ان کی تہذیب کو, اور ان کے جو کاسٹیوم ہیں تو اس کو بچائے رکھا. یہی وجہ ہے کہ آج اس ماڈرن دور میں بھی حالانکہ اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو ورلڈ, پورے آل اوور ورلڈ کی ہم بات کریں تو دردوں کی اتنی قابل شمار تعداد نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کی زبان زندہ رہی, ان کی آئیڈینٹی زندہ رہی. اور وہیں سے دردستان میں آباد ہونے کے مدتوں بعد یہ لوگ نئی زمینوں کی تلاش میں یا ٹرائبل کنفلکٹس کی وجہ سے مختلف جگہوں میں یہ لوگ مائیگریشن کرنے میں مجبور ہوئے. تو اس حوالے سے چنانچہ ہم لداخ کے ہیں تو ہم لداخ کی طرف آنے والے دردوں سے ہم شروع کریں گے. تو یہاں پہ 3 مائیگریشنیں ہوئی ہیں, 3 ہجرتیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو دردوں کی پہلی مائیگریشن دردستان سے تو وہ ہے
جو سرل، ہیورل، برو، بخچو، برل جس کو کہتے ہیں، تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ برل نے برو کو آباد کیا. اسی طرح ہیورل تھا، سرل تھا. تو یہ سب ابتدائی درس تھے جنہوں نے آ کے اس لداخ کی بنجر زمین کو، اس وقت کوئی انٹرفیرنس نہیں تھی دوسرے کی، تو انہوں نے یہاں پہ آباد کیا. تو دوسری مائیگریشن میں تضاد آتا ہے تاریخ دانوں کے مطابق بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دہنو، گرکون وغیرہ میں ہیں، ان کی مائیگریشن لیٹ 17th سینچری میں ہوئی ہے. لیکن ریلائبل سورس کے مطابق دردوں کی دوسری مائیگریشن یہ انہی کی تھی، کیونکہ ان کی زبان جو ختم ہو چکی ہے، شنا زبان ان کی بالکل خلط ہو چکی ہے، مخلوط ایک زبان ہے، لداخی پلس بلتی پلس شنا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی مائیگریشن، ان کے جو انسسٹرس تھے، بہت پہلے ہوئی تھی، اور لداخ کے ساتھ زیادہ کنٹیکٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا کنٹیکٹ جو تھا دردستان سے ٹوٹلی ختم ہوا، تو لداخ بلتستان کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ رہا. تو اس وجہ سے یہ اپنے کلچر کو، اپنی لینگویج کو پریزرو نہیں کر سکے. تو ہمارے لداخ کے نامور ہسٹورین کا مرحوم کا جو سکندر خان، تو انہوں نے بجا فرمایا ہے کہ دہنو اور گرکون اور بٹالک میں جو گائے جانے والے، جن کو وہ اپنا ٹریڈیشنل فوک کہتے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو بلتی اور لداخی زبان کی آمیزش ہے. ہاں، تو وہ اس میں 70% بلتی زبان یا لداخی زبان کے ہیں، اور شنا کے 5-6% الفاظ ملتے ہیں. تو یہ مائیگریشن، دوسری مائیگریشن یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی زبان میں کافی تبدیلی آئی ہوئی ہے. اور جو تیسری مائیگریشن تھی وہ ہمارے انسسٹرس کی تھی. تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا اس میں بریف کرنا چاہوں گا. قدیم دردستان میں چلاس کے علاقے میں ایک راجا تھا، کراٹ اس کا نام تھا، جن کا ذکر البرونی نے بھی کیا ہے. وہ البرونیس انڈیا کے صفحہ نمبر 207 پہ اس کا ذکر ملتا ہے. اس وقت وہاں راجا بوڈشاہ تھا جب البرونی ہندوستان میں آیا تھا. تو کراٹ کے 2 بیٹے تھے. ان کے درمیان میں باپ کی جو وراثت تھی، راجگی تھی، باپ کے گزرنے کے بعد ان میں ایک فساد برپا ہوا. بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی میں بڑا ہوں، میرا حق ہے، راجگی میرا حق ہے. دوسرا تیز ترار تھا جو مچک تھا، اس نے کہا نہیں، آپ سے میں بہتر ہوں، میں بہتر طریقے سے اس رعایا کو چلا سکتا ہوں. تو کنفلکٹ ان کے درمیان ہوا. تو بیچ میں ان میں ایک ایسی خونریز لڑائی ہوگی تھلپن کے میدان میں. تھلپن ایک میدان ہے وہاں گلگت دردستان میں، آج بھی اس کا نام سننے کو آتا ہے. تو وہاں لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں بوٹو چنانچہ مضبوط تھا، لوگ اس کے ساتھ تھے. تو اپنے بھائی مچک کو ہرایا اور مچک کا وہیں پہ خاتمہ ہوا. اور اس کی اولاد کو، جو مچک کی اولاد تھی، اس کو ان کے خیر خواہوں نے کہا کہ آپ جان بچا کے اپنے جتھے کے ساتھ نکل جاؤ. رات کے اندھیرے میں مچک کے بیٹے چک، مچک، ٹٹائی اور سیل بویری ان کی بہن تھی، ان کی پھوپھی تھی سیل بویری، جو مچک کی بہن تھی. تو چک، مچک اور یہ ٹٹائی کی پھوپھی تھی. تو یہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے راتوں رات نکل کے یہاں استور پہنچے. ٹٹائی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ٹٹائی وہیں ٹھٹھا خان ہے جس سے ہم یہاں لداخ میں ٹھٹھا خان کہتے ہیں. وہاں پہ ٹٹا نام تھا کیونکہ ہمارے تبتن جو زبان بولنے والے یہ ٹرا کو اچھی طرح تلفظ کو، اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے یہاں ٹھا کر دیا، ٹھٹھا خان. تو اس کا ذکر بھی ملتا ہے. عبدالرزاق نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، گلگت دردستان کا ایک رائٹر ہے، مورخ ہے، انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس کا نام ٹٹائی تھا. تو یہ لوگ یہاں پہنچے استور میں، اور گوریکوٹ نامی جگہ میں یہ لوگ وہاں پہ آباد ہو گئے. وہ زمانہ تھا جب ٹرائبل کنفلکٹس ہوا کرتی تھی. وہاں پہ بھی 2 قبیلے تھے بڑے جو اپنا روب وہاں پہ ڈھائے ہوئے تھے. تو جب چک لوگ وہاں پہنچے، مچک، چک اور ٹٹائی وغیرہ، تو ان کے ساتھ ان کا تصادم ہو گیا. تو یہ چک بایوں نے ان کا بھی خاتمہ کر دیا. کرنے کے بعد اس علاقے پہ اپنا قبضہ جمایا، اور پھر ان کے جو دشمن تھے جو چلاس میں دردستان سے، وہ ان کے تعاقب میں وہاں پہنچے گوریکوٹ تک. وہاں سے ان تینوں بھائیوں کا یہ فیصلہ ہوا، ایک چترال کی طرف گیا، مچک چترال کی طرف گیا، اور چک جو ہے کشمیر میں وارث ہوا. اور یہ وہ دور تھا جب آخری ہندو راجا سہمدوا کی حکومت تھی. اور اسی میں ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ
یہاں لداخ کی جانب سے یہ جو رنچن شاہ بعد میں رنچن شاہ کا نام سے مشہور ہوا، اور وہاں سے سوات کی جانب سے شاہ میری، یہ 3 وہاں وارث ہوئے، اور چکو نے اپنی بہادری اور ہوشیاری سے کشمیر کے تخت تاج پر قابض ہو گئے یہ لوگ، اور 35 سال انہوں نے حکومت کی، جس کی تاریخ آج ہمیں کتابوں میں بھی پڑھنے کو ملتی ہے۔ اور یہ میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور ٹاٹا جب یہاں لداخ کی طرف آیا تو حشمت اللہ خان صاحب نے بھی لکھا ہے، الیگزینڈر کننگم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، فرینکی نے بھی کیا ہے، اور ہمارے کاچو سکندر خان صاحب نے بھی کیا ہوا ہے۔ یہ یہاں آیا، ٹھاٹھا کے نام سے مشہور ہوا، اور یہاں پہلی بار وہ سدھ میں آباد ہوا، سدھ میں وہاں سرل کے پاس رہا۔ تو یہ وہی ٹھاٹھا خان ہے جس کی نسل آج بھی ہمارے کرگل میں کاچو کے نام سے ہم جانتے ہیں جی۔ تو جو ان کی بہن تھی سیل بوئری، تو اسی کے سلسلے سے 7 بھائی آئے تھے، وادی کرکت میں پہلی بار پہنچے، تو وہیں سے یہ لوگ بکھر گئے۔ ایک برچل پہنچا، ایک کرکت بڑگام، چھانگن کا اکثر وغیرہ، شمشا خربو وغیرہ، اور کوریٹال تک یہ لوگ پہنچے، ان کی نسل پھیلتے گئی۔ اور جو دراس کی میں بات کرتا ہوں، اسی قبیلے کا اور ایک آدمی تھا کناسن کی نسل سے، وہ مونچوٹو اس کا نام تھا، مونچوٹو تھا وہ، اس کو وہاں پہ کسی مذہبی پیشوا کے ساتھ اس نے گستاخی کی، تو اس کو وہاں سے ایکسائل کر کے ایسی شرط دی گئی بھائی کہ آپ اس کو اس جگہ چھوڑ دو جہاں کی مٹی کھودنے کے بعد وہیں کھودی ہوئی مٹی پھر اسی کھڈے میں سمو جائے، وہاں اس کو چھوڑ دو۔ اور اس کے جو پتھر، اس علاقے کے پتھر کولو کوٹ ہے، یہاں چلاس میں ایک جگہ ہے، ایک گاؤں ہے کولو کوٹ، حالانکہ یہ حشمت اللہ صاحب نے اس کو کول کوٹ کہا ہے، کول کوٹ نہیں ہے، وہ کولو کوٹ گاؤں ہے ایک، تو وہاں سے اس کو ملک بدر کیا گیا تھا، اور گوشن میں آ کے یہ وہاں پہ اس کو برابر لگی، مٹی بھی وہیں اس کو ملی، پتھر بھی اس کو جیسا کہا گیا تھا وہ اس کو دکھے، تو اس کو وہاں چھوڑا گیا، اور وہاں اس نے دراس میں آبادی کا آغاز کیا۔ اور آج دراس میں جتنے بھی لوگ ہیں اسی منچوٹے کی اولاد سے ہیں، اور سیل یہ جو سوری پوئلو جو سیل بوئری کی اولاد سے تھا، اس کی نسل پھیلی ہوئی ہے جی۔ تو آپ نے جیسے فرمایا کہ وقتاً فوقتاً فیزز میں شینا قبیلوں کا مائیگریشن ہوتا رہا، ایک فیز یا 2 یا 3 فیزز میں، تو جب کسی قبیلے کا مائیگریشن ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے زبان پہ بھی تھوڑا اثر رہتا ہوگا۔ تو یہ شینا زبان کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اوریجن کی جو اس کی کس طرح سے اوریجن ہوا، پھر اس کا کیسے ایولیوشن ہوا، اور اس زبان پہ کیا کیا انفلوئنسز رہا ہے آج تک؟ جی، تو شینا زبان کے اوریجن پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ زبان پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کاکیشیا کی وادیوں سے ہے نا، وہاں سے پھلی پھولی تھی، دردستان اس کا ہم اس کے سینٹر کو مانیں گے۔ تو وہاں سے جب یہاں لداخ پہنچے تو ابتدائی جو مائیگریشن میں جو درل لوگ یہاں آئے تھے، تو ان کی زبان تو ٹوٹلی مترک ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وہ کیوں ختم ہو گئی؟ وہ ہمیں تاریخ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لہر تبتیوں کی آ گئی وہاں سے، تبت سے، تو وہ بڑی تعداد میں تھے، تو دونوں قوموں کا آپس میں ہم یہ شانہ بہ شانہ آباد ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر سی بات ہے جو مائنورٹی میں ہوتے ہیں وہ میجورٹی میں ضم ہو جاتے ہیں، تو اس طرح وہ ختم ہو گئی۔ لیکن جو تیسری جو مائیگریشن تھی جو شین دردوں کے، انہوں نے اپنی زبان کو کافی حد تک سنبھال کے رکھا، کلچر کو بھی انہوں نے پریزرو کر کے رکھا، اور اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو قائم رکھا۔ ہاں، انفلوئنس ضرور ہے، مطلب ہماری جو علاقۂ لداخ کی باقی زبانوں کا انفلوئنس جو ہے شینا زبان میں کافی حد تک ہے جی۔ تو اگر جو گلگت میں جو زبان بولی جاتی ہے اس میں اور یہاں پہ جو ہے ہلکا سا کچھ، ہاں وہ تو ڈائلیکٹیکل فرق تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لداخ کے جو شین درخت ہے جو آج کے، تو وہ بڑے آرام کے ساتھ گلگتی کو سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ ہاں لہجے کا تھوڑا بہت فرق آ چکا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بلتی یا پرگی یا لداخی زبان کے، ہماری بوٹی زبان کے الفاظ جو ہے بہت سارے داخل ہو چکے ہیں شینا میں۔ جیسے ہم کبھی کہتے ہیں کہ چھم بلو کہتے ہیں، گلگتیوں کو یہ چھم کا پتہ نہیں ہے، چھم ہمارے یہاں لداخی زبان میں ختم ہونے کو کہتے ہیں، چھمس ہے نا، تو وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ جو ہے ہمارے لداخی زبان کے اس میں خلط ہو چکے ہیں، اور کافی اثر ہوا ہے اس کا۔
اگر لداخ بلتستان یا گلگت کی بات کریں تو ہم تاریخ جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے ہمارے پاس بالکل بہت کم رہا ہے، اور جو بھی ہمارا سارا ٹریڈیشنز ہے وہ اورل ٹریڈیشنز کے تھرو، فوک سانگس یا فوک ٹریڈیشنز کے تھرو ہی آج تک ہم تک آیا ہے. تو لداخی اگر فوک ٹریڈیشنز، فوک سانگس کا ایک اپنا ایک ٹریڈیشن رہا ہے، بہت ساری فوک سانگس ہے. اسی طرح شینا ادب میں فوک ٹریڈیشنز کی کیا اہمیت رہی ہے، اور کس طرح سے جو تاریخ ہے شینا تاریخ وہ آپ لوگوں تک کس طرح سے آیا ہے؟ کیا اس میں یہ فوک ٹریڈیشنز، فوک سانگس، فوک سٹوریز کی کتنی اہمیت رہی ہے؟ جی، دنیا کی باقی قوموں کی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ شینا قوم میں بھی فوک کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس اورل فوک بڑی تعداد میں موجود ہے. اس فوک کو جب ہم سنتے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جو آج کا بندہ سمجھ نہیں سکتا، ان الفاظ کو باریک بینی سے سمجھنا ہوگا. تو شینا زبان میں فوک ٹیلز ہیں، اس میں الگ الگ سٹیپس کے، شادیوں کے لیے الگ فوک سانگس ہیں، شکار کے لیے الگ ہیں. وہ تو ان شکاری گانوں کو، ان فوک ٹیلز کو، ان لوک گیتوں کو سننے کے بعد اس زمانے کا جو سماج تھا، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، طرز زندگی کی عکاسی ہوتی ہے. تو بہت سارا فوک ٹیل ہے، کچھ تو ضائع ہو چکا ہے لوگوں کی بے راہ روی سے، اور جو بچا تھا وہ کچھ لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، جانچا اور اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کی. اس حوالے سے میں محمد شفیع ساگر، جنہیں آپ جانتے ہوں گے، تو وہ مبارکبادی کا مستحق ہے کہ انہوں نے جو بچا تھا اس کو پریزرو کر دیا ایک کتاب کی شکل میں، شینا لوک ادب کے نام سے. اور جو شینا منظوم لٹریچر ہے، اس کے حوالے سے زاہد مختار بھی قابل تعریف کام کیا. انہوں نے بھی ایک کتاب شینا زبان کے حوالے سے منظر عام پہ لائی، اور جو بچا تھا اس کو کم سے کم پریزرو کر دیا. جی بالکل. تو وہی لٹریچر کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ آپ سے بھی بہت سارے کنورسیشنز میں بات ہوئی کہ 20ویں صدی سے پہلے اتنا ریٹن فارم میں جو لٹریچر ہے شینا کلچر کو لے کے، لٹریچر کو لے کے اتنا اویلیبل نہیں تھا، اور شاید 20ویں صدی سے ہی اس کی شروعات ہوئی. تو کیا ایک مختصر سی تاریخ رہی ہے جو لٹریری کاموں کی، اور کیسے شروعات ہوئی، اور ابھی کا جو پریزنٹ سیناریو ہے، اگر ہم یہاں کی بات کریں یا بارڈر کے پار کی بات کریں، تو کس معیار کا اور کس طریقے کا لٹریچر شینا ادب میں لکھا جا رہا ہے؟ جی مرتضیٰ صاحب، آپ دیکھیے کہ جو بڑی زبانیں ہیں ان کے لٹریچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے. ان کے پاس ایک ٹریجری بالکل ہے، ان کے پاس موجود ہے. لیکن ہماری جو چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں، بالکل ان کا اتنا ہمارے پاس سورسز بھی نہیں ملتے ہیں، یا لکھت میں کوئی ہمارے پاس ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے. شینا زبان کے ساتھ بھی ایسا ہوا. یہ 20ویں صدی یعنی 20ویں صدی کے بعد ہی اس میں کام شروع ہو گیا. یہاں پہلی دفعہ، اب میں نے آپ کو کئی بار پہلے بھی ہماری بات چیت میں زیر بحث آیا ہے، شینا میں جو لکھنے والا پہلا شاعر ہے وہ رحمت ملنگ پنیالی، جس کو بابا یا شینا زبان بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اس نے پہلی بار شینا زبان کو کاغذ پہ اتارا، اور لوکل لوگوں نے اس پہ کام نہیں کیا. جو کام شینا پہ ہوا وہ بھی انگریزوں نے کیا. اور میں نے ایک تاریخی کتاب میں دیکھا کہ شینا کو لکھنے کا پہلا کام جو تھا ایک محکمہ بندوبست کا ایک بندے نے کیا ہے، وہ بھی غیر شینا تھا، ریونیو کا. تو اس کے بعد گراہم بیلی نے شینا زبان کو گرامر کی شکل میں دنیا کے سامنے لایا. پھر اس کے بعد محمد امین ضیاء آیا، اس پورا صحرا اس کے سر ہے، کیونکہ اس نے اردو رسم الخط میں، فرشو اردو رسم الخط میں شینا زبان کو اتارنے کا کام کیا. اور ریٹن لٹریچر آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ شینا زبان کے پاس بھی بہت سارا موجود ہے. اور پہلے کا جو تھا اورلی تھا، ہمارے بزرگوں تک محدود تھا. وہ شلوگ کی شکل میں، جس کو ہم شارٹ سٹوریز کہتے ہیں، اور داستانوں کی شکل میں، گیتوں کی شکل میں، جس میں شکاری گیت بھی شامل ہے، شادی بیاہ کے گیت بھی شامل ہیں. اور اونگالیہ نام سے جو دائل ہے، شامانزم، جو شامان لوگ گاتے ہیں، اس کی بھی بڑی تعداد شینا لٹریچر میں موجود ہے. جی، تو
آج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو شنا زبان گلگت دردستان کو چھوڑیے کیونکہ وہاں تو آبادی بھی زیادہ ہے, شنا بولنے والوں کی زیادہ ہے. ہمارے لداخ میں آج محفوظ ہے, شنا زبان کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہے کیونکہ یہاں بھی اب نئی جو نسل ہیں وہ کام کرنے لگے ہیں. بہت ساری کتابیں بھی آئی ہیں اور اسکرپٹ بھی بنا ہوا ہے. آپ نے بھی کافی محنت کی ہے اس ریگارڈنگ جو شینا جو ادب اور جو بھی ہسٹری یا کلچر ہے اس کو لٹریچر کے تھرو پرزرو کرنے کی آپ نے بھی کوشش کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے جو کاوشیں ہیں, لٹریری کاوشیں, چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو یا جو آپ نے ان سالوں میں اپنے جو فیلو جو آپ کے کولیگس ہیں ان کے ساتھ مل کے جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے شینا کلچر کو پرزرو کرنے کا, ڈاکومنٹڈ جو کام کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میں اپنے بارے میں تو کیا بتاؤں کہ اپنی تعریف خود کرنا کوئی اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ 1987-88 تک لداخ کے اندر, جموں کشمیر کے اندر شنا زبان کا نام لیوا بھی نہیں تھا. لے دے کے احمد جوان صاحب تھے ہمارے لداخ میں, وہ مشاعروں میں جایا کرتے تھے اور اس زمانے میں انہوں نے وہ لیت مشین کے ذریعے ایک چھوٹی سی کتابچہ منظر عام پہ لایا اور اس کا نام انہوں نے ٹلو رکھا تھا. اس کے بعد جب میری ڈیوٹی زنسکار میں تھی, اب سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے, تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کے یا جموں کشمیر کے بہت سارے لوگ اپنی زبان کے لیے فکر مند ہیں, کام کر رہے ہیں کلچر اور ثقافت کے لیے. تو مجھے بھی اس طرح شوق پیدا ہوا, تو میں نے پہلی بار وہاں پہ اردو میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھنا شروع کیا تھا, شاعری کی میں بات کر رہا ہوں. تو پہلی دفعہ وہاں زنسکار سے میں نے شروع کیا. اس کے بعد وہاں سے جب یہاں کارگل میں ٹرانسفر ہو کے آئے تو میں نے اپنے ادبی سفر کو شروع کیا اور پہلی بار میں نے ایک کتاب منظر عام پہ لائی تھی, جیل زہرا. اپنے تمام جو کلام میں نے لکھے تھے, نوحہ, مرثیہ, قصائد, منقبت, مدحہ, ان سب کو یکجا کر کے جیل زہرا منظر عام پہ لایا. تو اس کے بعد جو ہے شنا زبان کے دروازے کھل گئے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ جو عبدالعزیز سامون صاحب کو مغفرت کرے, انہوں نے مجھے بوسٹ کیا. انہوں نے کہا تو کر سکتا ہے, ایسے اسی انداز میں بولا, مجھے تجھ میں یہ گن دکھ رہا ہے کہ تم شنا ٹرائب کے لیے کچھ کر سکتے ہو, تم ان کی تاریخ کو یکجا کرو. تو پھر میں اس فیلڈ میں بھی چلا گیا. وہاں سے حالانکہ میرا بچپن میں بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, لوگوں سے میں کہانیاں سنتا تھا. ہمارے بہت سارے لوکل بزرگ تھے جو لوکل تاریخ دان, حاجی حسین چراغ بیگ جس کو ہم بولتے تھے, وہ تھا. حاجی علی جو نیشنل کانفرنس کا کسی زمانے میں ضلع صدر تھا, وہ خود اپنے آپ میں ایک تاریخ تھا. تو ان کی صحبت میں بیٹھ کے تاریخ کے بارے میں بہت سارا معلوم ہو چکا تھا. تو پھر بعد میں کتابوں کو اسٹڈی کر کے میں نے بھی چھوٹی سی کوشش کی کہ جموں کشمیر میں آباد دردوں کی تاریخ کو قلم بند کیا جائے. اور اس کام کے لیے گریز, وادی گریز, تلیل وغیرہ اور رامبن میں جو شنا بولنے والے ہیں, رامبن میں جو چندرکوٹ علاقے میں, وہاں تک پہنچا. تو تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جموں کشمیر اور لداخ میں جہاں کہیں بھی شنا بولنے والے ہیں ان کی تاریخ کو میں نے قلم بند کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا. ہاں, ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی ہے, کچھ خامیاں رہی ہوں گی, وہ تو آنے والی جنریشن اس کو پورا کرے گی. آگے کے لیے کچھ آپ کی پریورٹیز لٹریری ادبی لحاظ سے کچھ لکھ رہے ہیں ابھی؟ جی, میں نے ضلع زہرا کے بعد جموں کشمیر میں آباد شین دردوں کی تاریخ جس کا میں نے ذکر کیا, اس کے بعد اور ایک کتاب منظر عام پہ لائی ٹرلو کے نام سے, وہ بھی مدحت معصومین پہ ہے. بالکل. تو کافی گانے بھی لکھے ہیں, غزلیں بھی لکھی ہیں, اور شین لوگوں کی جو فوک ٹیلس ہیں شنا شلو کے نام سے جمع کر کے میں نے اس کو تدوین کیا ہوا ہے. اور ایک ڈکشنری ہم نے شنا کی بنائی ہے. تو بہت سارا کام ہوا ہے, لیکن اپنے منہ سے اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان سب کو گن کے لوگوں کے سامنے لائیں. کبھی کبھار جتانا بھی پڑتا ہے جب لوگوں کو معلوم نہیں ہو. بالکل. رضا صاحب, جیسے انسٹیٹیوشنل ایک سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے ایک رائٹر کے لیے یا ایک کسی بھی جگہ کی جو ادبی جو ماحول ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے. تو ہمارے یہاں پہ کافی عرصے سے کلچرل اکیڈمی کا بھی ایک رول رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو قبائلی زبانیں ہیں, بالخصوص اگر شینا کی بات کریں, تو کس طرح سے کلچرل اکیڈمی کا رول رہا ہے اس کو پرزرو اور پروموٹ کرنے میں؟ فاضلی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ
کلچرل اکیڈمی جو ہے ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں ان کو پریزرو کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہماری جو ہمیں لداخ کی جو کلچرل اکیڈمی کی میں بات کرتا ہوں, اس کی مثال یہ ہے کہ پہلے گنے چنے ہمارے شعراء اور ادبا ہوا کرتے تھے. ہم نے تو کچھ بزرگ شعراء اور ادبا سے یہی سنا ہے کہ جب کبھی اکیڈمی جو ہے کوئی پروگرام منعقد کرنا چاہتی تھی تو لے دے کے 4 یا 5 آدمی پہنچتے تھے. لیکن یہ پورا کریڈٹ کلچرل اکیڈمی کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے آج کرگل لداخ میں شعراء اور ادبا کی تعداد کو بڑھا کے 200 سے 300 تک پہنچا دیا ہے. یہ ان کی اچیومنٹ ہے اور ان کی ڈیڈیکیشن ہے کلچرل اکیڈمی کی. تو شناخت زبان کے لیے بھی کئی پروگرام کلچرل اکیڈمی نے جموں کشمیر میں جب ہم تھے تو جو گریز کے درد لوگ تھے, شین لوگ تھے, اور یہاں دراس اور کرگل کے شین لوگ تھے, ان کے درمیان اس زبان کو بڑھاوا دینے کے لیے, ان کے کلچر کو اور بھی پریزرو کرنے کے لیے انہوں نے کئی پروگراموں کا انعقاد کیا. اور کچھ نئے جو ادبا شعراء ہیں, چاہے وہ شعر و شاعری میں کام کرنا چاہتے ہوں یا تحقیق میں, تو ان کے لیے پلیٹ فارم انہوں نے فراہم کیا ہے. تو کلچرل اکیڈمی سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ جتنا کیا ہے اس سے بھی اور بھی زیادہ کام کرے, تاکہ ہمارا جو ہڈن جو ٹریجر ہے, ہمارے جو ٹیلنٹ ہے چھپا ہوا, ان کو بھی موقع ملے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک 70 سال کا بزرگ ہے تو وہ سب کچھ جانتا ہے. نئی جنریشن ان سے بہتر کر سکتی ہے اور بھی, لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں مواقع ملنے چاہیے. بالکل جی. رضا صاحب, ہم اپنے پروگرام کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ہمارے دماغ میں بھی اور ہمارے جو لداخی سوسائٹی میں بھی اکثر کچھ چیزوں پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. پرٹیکولرلی شینا اگر کمیونٹی کی بات کریں تو بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں جن کا پورا کلیئر ہمیں کچھ جو مطلب ہے وہ سمجھ نہیں آتا, جو ان چیزوں میں شوق رکھتا ہے. جیسے کہ درد کیا ہے, شین کیا ہے, برقپا کیا ہے. تو ان چیزوں کی یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یا ڈفرینسز ہیں وہ کیا ہیں, اور آخر میں اگر آپ اپنا کوئی جو کلام ہے وہ بھی اگر پیش کرنا چاہیں تو اس کے بعد. جی مرتضیٰ صاحب, بہت اچھا فرمایا آپ نے. جی, یہ ایک کنفیوژن رہا ہے ہمیشہ. جی جی. شین, برقپا اور درت. جی جی. درت کا تو میں نے پہلے عرض کیا. آپ نے بتا دردستان کے علاقے میں چترال کی آخری سرحد سے بلتستان کی روندو تک بیچ کا جو علاقہ ہے وہ دردستان ہے, اور وہاں رہنے والے لوگ درد سے. بالکل. تو جہاں تک برقپا کی بات ہے, برقپا لفظ کوئی ہسٹوریکلی دیا ہوا نام نہیں ہے, کیونکہ یہ شنا لوگ تاریخ میں, ویداس میں, پراناس میں, سنسکرت میں دراداس یا درد کے نام سے وہاں پہ ان کا ذکر ہوا ہے. یا کنسٹیٹیوشنل کوئی ٹرم بھی نہیں ہے کہ یہ برقپا. آئین نے ایک حق ہی دیا نہیں ہے کہ کسی کو جو ریئل نام ہے اس سے ہٹ کے کوئی نام دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لداخ کے اندر چونکہ بلتی لداخی پرگی ہے. بالکل. جب شین لوگ یہاں آ گئے, وہ تھوڑا اونچائی والے علاقوں میں بیٹھتے تھے, تو ان کو شاید یہیں لگا ہوگا کہ یہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں, تو آپ ہماری لداخی بلتی میں کہتے ہیں, برقپا کہتے ہیں جو اونچائی پہ رہنے والے, پہاڑوں میں رہنے والے. تو لیکن خاص کر میں اپنی بات کروں, مجھے یہ لفظ ہضم نہیں ہوتا, کیونکہ پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے اگر برقپا کہا جاتا ہے تو زوجلا سے ادھر آنے کے بعد ہم سب پہاڑی لوگ ہیں. بالکل, ہے نا. تو یہ ہمارے پاس میں کس اینگل سے دیا ہوگا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن شنا زبان والوں کے لیے, ہاں, شنا زبان والوں کے لیے یہ کوئی موافق لفظ بھی نہیں ہے اور کوئی آئینی ٹرم بھی نہیں ہے. لیکن تاریخ میں بھی یہ اب بندوبست میں بھی یہ اب ریکارڈ ہو گیا. اچھا. ابھی جو شیڈول ٹرائب وغیرہ ہم کو دیا جاتا ہے, جی, وہاں پہ برقپا ملتا ہے. اچھا. تو برقپا اس وقت ہماری, میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ اس وقت یہ دردوں کی وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہیں ہوئی ہے, نمائندگی نہیں ہوا ہے. لوکلوں سے پوچھا گیا ہوگا کہ یہاں کون کون سے ٹرائب ہیں, تو وہاں سے جواب آیا ہے برقپا ہے, بلتی ہے, اور پرکی کا تو خیر اس میں ذکر بھی نہیں ہے, بھوٹی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بندوبست میں بھی چڑھ گیا. لیکن اب لوگ عادی ہو چکے ہیں, اب اتنا برا نہیں مانتے ہیں. لیکن لیٹرلی اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی آئینی کوئی ٹائم نہیں ہے یا ہسٹوریکل کوئی ٹائم نہیں ہے, کیونکہ یہ قوم جو ہے اگر مینشن ہے تو دراداس اور درد کے نام سے ہے.
اور اب شنا بولنے والوں کو شنا کہا جاتا ہے, تو شنا لوگ ہیں. تو خیر آج لوگ اتنا برا نہیں مانتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے اس کی. ایسا پروگرام اپنے آخری حد تک پہنچ چکا ہے. میری گزارش ہے کہ اپنے شینا سننے والے اور اردو سننے والوں کے لیے کچھ اپنا ایک کچھ خوبصورت کلام پیش کریں, اس کے ساتھ ہم اس پروگرام پوڈ کاسٹ کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے جناب. اب میں تو اردو میں بھی تھوڑا بہت لکھا کرتا ہوں, شنا میں تو زیادہ ہی لکھا ہے, تو دونوں زبانوں میں تھوڑا تھوڑا میں سنانے کی کوشش کروں گا. پہلے میں یہ اردو میں سناؤں گا. اس شہر میں اکثر یہی ماحول رہا ہے, اس شہر میں اکثر یہی ماحول رہا ہے, اسمر ہو سیاہ شاہ ہو گدا بول رہا ہے. اسمر گندمی رنگ کا, اسمر ہو سیاہ شاہ ہو گدا بول رہا ہے. اپنی ہی کہو غیر کو سننا بھی ہمخ ہے, اپنی ہی سنو غیر کو سننا بھی ہمخ ہے. ہم کو تو شبہ ہے یہاں بہلول رہا ہے. اور یہ مفلوج ہیں اقدار سبھی پیر و جواں کے, مفلوج ہیں اقدار سبھی پیر و جواں کے. ایمان فروشوں کا یہاں مول رہا ہے. اور اٹھتی ہی نہیں کوئی صدا داد و دہش کی, اٹھتی ہی نہیں کوئی صدا داد و دہش کی. گویا کہ گناہوں کا کبھی ڈول رہا ہے. اور یہ تفسیر یہاں کون کرے حرف سرا سے, تفسیر یہاں کون کرے حرف سرا سے. امرت میں بلا زہر کو کیوں گول رہا ہے. اور یہ دادگری ہے کہ ظلم سدھ سے پوچھو, سدھ عقل. یہ دادگری ہے کہ ظلم سدھ سے پوچھو, جو ایک ترازو میں صدا تول رہا ہے. اور اے شہر خاموشاں تیری بے سود خودی پر, اے شہر خاموشاں تیری بے سود خودی پر, واللہ میرا خون جگر کھول رہا ہے. اور یہ لاسٹ میں لمبی چوڑی غزل ہے, زیادہ وقت نہیں لوں گا. کیا بیر ہے امجد تمہیں اس شہر دغا سے, کیا بیر ہے امجد تمہیں اس شہر دغا سے. ماضی تو کبھی اس کا بھی انمول رہا ہے. تو یہ اردو زبان میں لکھا ہوا تھا. اور شنا میں ہے, یہ ایک مناجات ٹائپ کا ہے. نی بردی دو دنیا تے تو سنے گا, نی بردی دو دنیا تے تو سنے گا. گلو ٹوگی سمو سر پو پھرے گا. سر پو شنا میں آدمی کو کہتے ہیں, نسل انسان کو. تیرے سر پہ گراچ ہے تم تلیٹے, سری داسی کا چھیش ہے صد بٹھے گا. یوپا یون تارے گی بردی و تل تسے, تپیار سوریہ کی ہن گمکے تپے گا. گمکے کہتے ہیں ہمارے ہاں گلیشرز کو کہتے ہیں. کیسے گی راپ رہے کیسے گی چاکر, کیسے گی راپ رہے کیسے گی چاکر. رزق مخلوق بوٹورے تس بگے گا. دبون تو ایک ہنو تو لا شریک تھے, دبون تو ایک ہنو تو لا شریک تھے. انو تھپ ہی وجہ سے دش پھرے گا. تکبر دس کی دگ دے نے منے کو, ہزر ایک ہنش کر, ہزر ایک ہنش کر تس نوم نئے گا. اور کچاگ نا شکر ہنسمو میں دبونا, کچاگ نا شکر ہنسمو میں دبونا. تشونی بوش نشگیش کھٹے گا. تو یہ ایک حمدیہ کلام ہے تھا. ابھی اور میرے موبائل میں مجھے یہاں لکھے نہیں. بہت بہت شکریہ امجد صاحب. ایک تو بہت ایک مفصل اور خوبصورت انداز میں آپ نے جس طرح سے شینا جو درز ہیں ان کی, جس طرح سے اپنے ہسٹری, سوشل ہسٹری, کلچر, لٹریچر, آرٹ, فوک سانگس, فوک ٹریڈیشنس کے بارے میں آپ نے بات کی. ہمیں امید ہے کہ سرف الاسکونس کے تمام ناظرین کو کافی استفادہ حاصل ہوا ہوگا آپ کے اس نالج سے, اور جو مسکنسیپشنس بھی ہیں وہ بھی کافی کلیئر ہوا ہوگا. اور جس طرح سے لاسٹ میں آپ نے تھوڑا شاعری سے بھی ہمارے ناظرین کو معزز کیا, اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. رضا صاحب آپ کا پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ بہت باتیں کرنی تھی آپ سے, امید ہے کہ کسی اور ایک پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی. شکریہ, تھینک یو. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رضا امجد بڈگامی صاحب, جن کے ساتھ بہت مفصل بات چیت رہی. ہم امید کرتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ کے اور ایک شمارے میں کسی اور ایک مہمان کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. جولے سلام.